رکوع نمبر 5 کی ٹرانسلیشن پہلے دیکھتے ہیں. آیت نمبر 168 ہے. یا ایہا اے الناس لوگو، کلو تم کھاؤ، مما اس میں سے جو فی الارض زمین میں ہے، حلالن حلال، طیباً پاکیزہ، ولا اور نہ تتبعوا تم پیروی کرو، خطوات قدموں کی، الشیطان شیطان کے، انہ یقیناً وہ لکم تمہارے لیے عدو دشمن ہے، مبین کھلا. انما یقیناً یأمرکم وہ حکم دیتا ہے تمہیں، بالسوء سات برائی کے، والفحشاء اور بے حیائی کے، وان اور یہ کہ تقولوا تم کہو، علی اللہ اللہ تعالیٰ پر، ما جو لا تعلمون نہیں تم جانتے. وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے، لہم لا کے لیے، ہم ان، لہم ان کے لیے، اتبعوا تم پیروی کرو، ما اس کی جو انزلہ اتارا اللہ اللہ تعالیٰ نے، قالوا وہ کہتے ہیں، بلکہ نتبع ہم پیروی کریں گے، ما اس کی جو الفینا پایا ہے ہم نے، الفی پایا نہ ہم نے، علیہ جس پر، علیہ پر ہی، اس مطلب تو اس سے یہاں پہ، لیکن چونکہ جملے کی مناسبت سے بھی بعض جو ہے چیزیں چینج کرتی ہیں، تو علیہ جس پر، آباءنا اپنے باپ دادا کو، اولو کیا اگرچہ، کیا، لو ولو اگرچہ، کانا ہو، آباؤہم باپ دادا ان کے، لا یعقلون نا عقل رکھتے ہوں، شیئن تھوڑی سی بھی، ولا اور نہ یہتدون وہ ہدایت رکھتے ہوں. ومثل اور مثال، الذین ان لوگوں کی، کفروا جنہوں نے کفر کیا، کمثلی جیسی مثال، کا جیسی، مثلی مثال، الذی اس شخص کی جو، ینعق وہ جانوروں کو پکارتا ہے، بما اس کو جو، لا نہیں، یسمع وہ سنتا، الا سوائے دعاء پکار کے، ونداء اور آواز کے، صم بہرے ہیں، بکم گونگے ہیں، عمی اندھے ہیں، فہم پس ہم وہ سب، فہم پس وہ سب، لا یعقلون نہیں وہ سمجھتے. یا ایہا الذین اے لوگو جو آمنوا ایمان لائے ہو، کلو کھاؤ، من طیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، ما جو رزقناکم عطا کی ہیں ہم نے تمہیں، رزق عطا کی، نہ ہم نے، کم تمہیں. اب رزق کا رزق کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور عطا کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. واشکرو اور شکر ادا کرو، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، ان اگر کنتم ہو تم، ایاہ صرف اسی کی، تعبدون تم عبادت کرتے ہو. اب یہ جو ہے اصل میں تھا تعبدوہ، ٹھیک ہے نا، تعبدونہ تھا، لیکن ہو کی ضمیر شروع میں لا کے اس پر حصر پیدا کر دیا، یعنی صرف اسی کی، ایجا لگا دیا گیا نا، ہو کی ضمیر خالی تو نہیں رکھی جائے گی نا، تو اس کے ساتھ اس کو سپورٹ دینے کے لیے ایجا بنا دیا گیا. تو ایجا، اسی لیے ایجا کا مطلب جو ہے صرف کیا جاتا ہے، صرف اسی کی، تعبدون تم عبادت کرتے. تا میں، تعبدون میں تا تم، عابدو یعنی عبادت کرتے ہیں، یعنی یہ واو نون جو ہے یہ جمع کو ظاہر کرتا ہے. 3 علامتیں میں نے بتائی تھی نا جمع کی، واو نون، واو الف، یا نون، یا نون. یا میں تھوڑی سی یہ ہے کہ یا سے پہلے زیر ہوگی نا تو وہ جمع کو ظاہر کرے گا، ٹھیک ہے. اگر یا سے پہلے زبر ہوا تو وہ 2 کے معنی دے گا، ٹھیک ہے. انما بلا شبہ، حرما اسے حرام کر رکھا ہے، علیکم تم پر، المیتۃ مردار، والدما اور خون، واللحم اور گوشت، الخنزیر سور کا، وما اور جو، اہلا نام پکارا جائے، بھی جس پر، لغیر اللہ غیر اللہ کا، فمن پھر جو کوئی، اضطر مجبور کر دیا گیا، غیر باغن نہ بغاوت کرنے والا ہو، ولا اور نہ عادن حد سے بڑھنے والا، فلا فاتو لا نہیں، اثم کوئی گناہ، علیہ اس پر، انا یقیناً اللہ اللہ تعالیٰ، غفور بے حد بخشنے والا، رحیم نہایت رحم والا ہے. انا یقیناً الذین وہ لوگ جو، یکتمون وہ چھپاتے ہیں، ما اس کو جو، انزلہ نازل کیا،
اللہ تعالیٰ نے من الکتاب اپنی کتاب میں، ویشترون اور وہ خریدتے ہیں بھی بدلے اس کے ثمناً قیمت، قلیلہ تھوڑی، اولئک یہی لوگ ہیں ماں نہیں یاکلون وہ کھاتے، فی بطونہم اپنے پیٹوں میں، الا سوائے النار آگ کے، ولا اور نہ یکلمہم بات کرے گا ان سے اللہ تعالیٰ یوم دن القیامہ قیامت کے، ولا اور نہ یزکیہم وہ پاک کرے گا انہیں، ولا ہم اور ان کے لیے عذاب عذاب ہوگا علیم دردناک، اولئک یہی لوگ ہیں الذین وہ اشتروا جنہوں نے خریدا الضلالہ گمراہی بالہدا بدلے ہدایت کے، بی جو ہے بدلے کے معنوں میں بھی آتا ہے، ساتھ کے معنوں میں بھی آتا ہے، اور کو کے کی کے معنوں میں بھی آتا ہے، یہاں پہ بدلے کے معنوں میں آ رہا ہے، والعذاب اور عذاب کو، بالمغفرہ اور بدلے بخشش کے، فما اصبرہم سو کس قدر صبر کرنے والے ہیں علی اوپر النار آگ کے، ذالک یہ بھی انا اس لیے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا الکتاب کتاب کو بالحق حق کے ساتھ، وَإِنَّ اور بلا شبہ الذین وہ لوگ اختلفوا جنہوں نے اختلاف کیا فی الکتاب کتاب میں، لفی یقیناً مخالفت میں ہے بعید بہت دور کی۔ رکوع نمبر 5 کی تفسیر دیکھتے ہیں، آیت نمبر 168 ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے لوگو اس میں سے کھاؤ جو زمین میں حلال اور پاکیزہ، اور تم شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو یقیناً وہ تمہارا دشمن ہے۔ یا ایھا الناس یعنی اے لوگو، اس میں کون لوگ آتے ہیں؟ مومن اور کافر دونوں شامل ہیں، لوگوں سے مراد تمام لوگ، چاہے وہ مومن ہو یا کافر ہو، تو اللہ تعالیٰ نے حلال اور پاکیزہ کھانے کا حکم دے کر حرام سے روکا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ساری کائنات کو روزی دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اسے زمین کی تمام پاکیزہ چیزیں جو ہیں مباح بنائی ہے۔ پاکیزہ چیزیں مباح سے کیا مراد ہے؟ کہ نہیں، چاہے تو کھائیں چاہے تو نہ کھائیں، یعنی پسندیدہ حلال چیزیں جو ہیں، تو ہر وہ چیز جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پابندی ختم ہو جاتی ہے وہ چیز حلال ہے، اور ہر حلال چیز جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ پاک ہوتی ہے، یعنی پاک چیزیں ہی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پسند کی ہیں، ناپاک چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا ہے۔ تو حلال اشیاء نقصان دہ ہوتی ہیں، نہ صحت کے لیے اچھی ہیں، نہ عقل کے لیے، نہ ہی جسم کے لیے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کرے، اور اللہ تعالیٰ صرف حلال کمائی کے صدقہ کو قبول کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے داہنے ہاتھ سے قبول کرتا ہے، پھر صدقہ کرنے والے کے فائدے کے لیے اس کو بڑھاتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے کوئی اپنے جانور کے بچے کو کھلا پلا کر بڑھاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو اللہ تعالیٰ پاک اور پاک ہی کو قبول کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ مومنین کو بھی وہی حکم دیا جو اس نے رسولوں کو دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رسولو تم پاک چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، میں تمہارے عملوں کو جاننے والا ہوں۔ لیکن پاک دیکھیں، پاک چیزیں ہی قبول ہیں، پاک چیزیں ہی کھانے کو کہا گیا، اور پاک عمل ہی جو ہے وہ قبول ہوں گے۔ اور فرمایا، اے ایمان والو ہم نے جو تم کو پاکیزہ رزق دیا اس میں سے کھاؤ۔ سورہ بقرہ میں 172 آیت ہے۔ پھر ایسے آدمی کا ذکر فرمایا جو لمبے لمبے سفر کرتا ہے، پریشان بال ہے اس کے، جسم گرد آلود ہے، اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف دراز کر کے کہتے ہیں، اے رب حالانکہ اس کا کھانا حرام، اس کا لباس حرام، اس کی غذا حرام، تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ طیباً، طیب سے مراد وہ چیزیں جو بذات خود جو ہے وہ پاک ہو، یعنی جسم اور عقل کے لیے وہ نقصان نہ دیتی ہوں، اور خبیث اور ناپاک نہ ہو، مثلا مردار، خنزیر کا گوشت، دیگر تمام ناپاک چیزیں۔
سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ آیت پڑھی. سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ وہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے. اس کا کیا مطلب ہے؟ دعاؤں کو قبول کرنے والا بنا دے. فرمایا سعد پاکیزہ روزی کھاؤ مستجاب الدعوات بن جاؤ گے. یعنی اگر ہم حلال روزی کھائیں گے، حلال رزق کھائیں گے جس میں جھوٹ کی آمیزش نہ ہو، جھوٹ بول کر بھی رزق کمایا گیا وہ بھی حرام ہوتا. تو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ایک حرام لقمے سے جسے انسان اپنے پیٹ میں ڈالتا 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی، اور جس کا گوشت پوشت حرام اور سود سے پیدا ہوا ہو اس کی حقدار آگ ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہر قسم کے پھل، اناج، حیوانات کھائیں جن کا کھانا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا. یعنی نہ وہ غضب شدہ مال ہو، نہ حرام ذریعے سے حاصل کیا گیا ہو، نہ کسی حرام کام پر اس سے مدد لی گئی ہو. اس آدمی اس امر کی دلیل ہے کہ انسان کم از کم اتنی خوراک کھانا فرض ہے جس سے اس کا ڈھانچہ کھڑا رہ سکے. اس آیت کے ظاہری حکم کے مطابق کھانا ترک کرنا بھی گناہ ہے. تو شریعت میں ہر چیز حلال ہے جب تک اس کی حرمت پر دلیل قائم ہو. اور محرمات کی 2 قسمیں ہیں. محرم لذات یعنی جو بذات خود حرام ہے، اور وہ ناپاک چیزیں جو پاکیزہ چیزوں کی ضد ہیں. دوسری حرم کرنے کی والے کسی سبب کے پیش آنے کی وجہ سے حرام ہونے والی چیزیں، یہ حقوق اللہ یا حقوق العباد کے تعلق کے حوالے سے حرام ہوتی ہے، یہ حلال کی ضد ہیں. تو شریعت میں نقصان دہ چیزوں کو حرام کیا گیا. ہر وہ چیز جو کسی درجے میں بھی انسان کے فطری طلب کو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور طرف موڑ دینے والی ہو اس کو بھی حرام کیا گیا، اور جو چیز حرام کا باعث ہے اس کو بھی حرام کیا گیا. جب کسی چیز کو حرام ٹھہرایا جاتا ہے تو کسی خود ساختہ عقیدے کی وجہ سے اس کو مقدس ٹھہرایا جاتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں غیر اللہ کو حقدار بناتا ہے. یہ احترام اور تقدس کے فطری جذبات کو تقسیم کرنا اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے جن کو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور تم شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو. یعنی اس سے مراد کہ شیطان کی راہیں جن پر ڈال کر وہ اپنے ماننے والوں کو گمراہ کر دیتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے حلال کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں. بعض کا ایسے ہوتا ہے نا انسان کہ قسم کھا بیٹھتا ہے کہ میں فلاں چیز جو ہے نا وہ کبھی نہیں کھاؤں گا. جیسے بعض کا وہ کہتے ہیں نا داڑھ کو کیل دیتے ہیں. کیل دینے میں کیا کرتے ہیں، وہ اپنے اوپر کوئی ایسی چیز حرام کر دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہے، تو وہ کیل دیتے ہیں کہ بھئی داڑھ میں کبھی درد نہیں ہوگا. تو یہ بھی کیا ہے، یہ بھی شیطان کے قدموں کی پیروی کرنا ہے کہ ایسی چیز کو حرام کر دینا اپنے اوپر کہ جو اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہے. تو خود ہاں جی، وہ کسی سے کرواتے ہیں وہ لوگ. ہاں یہی میں بات کر رہی ہوں نا کہ اپنے اوپر حلال چیز کو حرام کر دیتے ہیں نا، پوری زندگی کے لیے حرام کر دیتے ہیں. تو یہ گناہ ہو گیا، یہ گناہ ہے. آپ دیکھیں جیسے اچھا اس آیت سے یہ بھی ایک چیز پتہ چل رہی ہے کہ جو حرام چیزیں وہ مطلب اگر فرض کریں اگر ہم نے حرام کمائی سے حلال چیز خرید لی ہے، اس کا بھی دیکھیں کھانا جو ہے کیا ہے، حرام ہے. وہ کھانا بھی حرام ہے، حالانکہ وہ حلال ہے، رزق تو حلال ہے، لیکن پیسے حرام کے ہیں. اور اگر ہم نے نیت باندھ لی غیر اللہ کی تو کیا وہ حلال ہو جائے گا؟ وہ بھی حرام ہو گیا. تو یہ سارے طریقے کیا ہے، غیر وہ شیطان کے قدموں کی پیروی کرنا ہے. یہ سب طریقے جو ہے شیطان کے قدموں کے پیچھے چلنا ہے. تو شیطان کے قدموں کی پیروی کرنے سے مراد شیطان کے پیچھے لگ کر اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کرنا. جیسے کہ مشرکین اپنے بتوں کے نام جانور جو تھے وہ وقف کر کے انہیں اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے. یعنی ایک جانور سے 10 بچے ہو جاتے تھے، وہ اس کو معتبر جاننا شروع ہو جاتے تھے.
اس کو اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے کہ یہ اب ہم پہ حلال نہیں ہے، اس کو ایسے ہی کھلا چھوڑ دیتے تھے کہ جہاں مرضی بھاگے دوڑے. اور ایک اونٹنی سے بھی اگر ایسے بچے پیدا ہو جاتے تھے تو اس سے بھی جو ہے نا ایسے ہی کرتے تھے، اس کو بھی معتبر جانتے تھے کہ یہ جو ہے نا اب ہم پہ حرام ہے. تو یہ خود سے جو ہے اپنے اوپر چیزیں جو ہے لاگو کر لینا حرام. ایک حدیث قدسی میں ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو جو مال دیا وہ اس کے لیے حلال کر دیا. میں نے اپنے بندوں کو توحید پر پیدا کیا، پھر شیطان اس کے پاس آ کر انہیں ان کے دین سے دور ہٹا دیتا ہے. میری حلال کردہ چیزیں ان پر حرام کر دیتا ہے. یہ مسلم کی 7207 نمبر حدیث ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک دن بکری کا پایا نمک لگا کر کھا رہے تھے. ایک شخص جو آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا وہ ہٹ کر دور جا بیٹھا. آپ نے فرمایا کھاؤ. اس نے کہا میں نہیں کھاؤں گا. آپ نے پوچھا کیا روزے سے ہو؟ کہا نہیں، میں تو اسے اپنے اوپر حرام کر چکا ہوں. آپ نے فرمایا یہ شیطان کی راہ چلنا ہے، اپنی قسم کا کفارہ دو اور کھاؤ. یعنی قسم کا جو قسم اٹھائی ہے اس کا کفارہ ادا کرو، اور جو اپنے اوپر حرام چیز کی ہے اس کو کھانا شروع کر دو. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس سے بھاگو. جیسا کہ فرمایا اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ. یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم دشمن بنا لو اسے. یقیناً وہ اپنے گروہ کو اس لیے بلاتا ہے تاکہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں سے ہو جائیں. یعنی دیکھیں شیطان کے پیچھے چلنا کدھر کو لے جائے گا؟ شیطان جہنم میں لے جائے گا. تو اس سے بچنا بہت ضروری ہے. آیت نمبر 169 ہے انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا اور یہ کہ تم اللہ تعالیٰ پر وہ بات کہو جو تم نہیں جانتے. یعنی اللہ رحیم و کریم ہے جس نے ہمیں خبر دی کہ شیطان ہم سے دشمنی رکھتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ خبر نہ دیتا تو ہمیں کیسے پتہ چلتا؟ شیطان تو ہمیں نظر ہی نہیں آتا. نظر آتا ہے ہمیں تو نظر ہی نہیں آتا. اور شیطان ہوتا کہاں پہ ہے ویسے؟ اچھا، ایک آیت کے مطابق یہ بھی کہا گیا ہے کہ شیطان جو ہے جنوں اور انسانوں میں بھی ہوتے ہیں. تمام رسولوں کو کنہوں نے تنگ کیا؟ انسانوں نے تنگ کیا. تو وہ انسان کیا تھے؟ وہ شیطان تھے. اور جن جو ہیں ان میں بھی شیطان ہوتے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا خبر دی ہے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے. پھر اس کے ساتھ یہ آگاہ فرمایا کہ شیطان کن کاموں کا حکم دیتا ہے. انما یأمرکم بالسوء، وہ تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے. یعنی ایسے شرکاء جو کرنے والے کے لیے نقصان دہ. یعنی شیطان برائی، بے حیائی، توہم پرستی، جاہلانہ رسم و رواج اور بغیر علم کے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے کا حکم دیتا ہے. یعنی برائی اور بے حیائی کرنے کا کیسے حکم دیتا ہے؟ کہتا ہے یہ والا کام کر لو. آ کے ہمیں کہتا ہے مزین کر کے دکھاتا ہے. جیسے ہم ادھر سے تھوڑا سا کٹ لگا لیں گے بازو میں تو بڑے خوبصورت لگے گا، بال کھلے چھوڑ لیں گے تو بڑے خوبصورت لگیں گے. یہ سب کیا ہے؟ بے حیائی والے کام ہے نا، برائی اور بے حیائی کے کام. توہم پرستی بھی کیا چیز ہے؟ رسم و رواج جو ہے جاہلانہ قسم کے، جو پرانی جیسے آباء و اجداد سے جو چلتی آ رہی ہیں. یعنی گھر میں دلہن آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کبوتر اڑاتے ہیں، تیل ڈالتے ہیں دروازے میں. یہ کیا ہے؟ توہم پرستی ہے. یا دلہن کو وہ قرآن کے سائے میں بلی آگے سے گزر گئی تو کیا ہے؟ بلی کے لیے نقصان دہ کیا ہمارے لیے؟ کس کے لیے نقصان دہ ہے؟ چاول ڈال دیے ادھر دلہن جاتی پیچھے چاول پھینکتی، یہ ساری. تو یہ جاہلانہ رسم و رواج بھی اسی طرح، جیسے ڈھولک بجانا، مہندی لگانا، مایوں مہندی، یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ رسمیں ہیں ساری. تو یہ رسمیں چہلم پہ مرنے پہ بھی ہم نے بہت ساری رسمیں بنائی ہوئی ہیں، وہ ان رسموں سے نکلتے ہی نہیں ہم لوگ. اور بغیر ان کے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فرض قرار دیا.
جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم ہی نہیں دیا. کون سے کام ہم کرتے ہیں؟ کل کراتے ہیں وہ کل کراتے ہیں، ساتہ، پھر ہم وہ بیٹھ کے وہ یاسینیں پڑھ لیتے ہیں، میلاد کراتے ہیں. یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا ہے نا اور یہ جو کہ ہماری جو بلائیں ہیں وہ اتر جائیں گی. ہم یہ قرآن پہ قرآن پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، تم یہ اتنے سپارے پڑھ دو، تم اتنے پڑھ دو، میں اتنے پڑھ لیتی ہوں. یعنی وہ قرآن ایک ہی گھنٹے میں پورا کا پورا ختم کرنا ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم پڑھیں گے نا تو اس پہ سارا ثواب ہو جائے گا، حالانکہ جب وہ دنیا سے چلا گیا تو بس وہ اپنے اعمال ساتھ لے گیا بس. تو اس اعتبار سے جو شخص بھی انسان کو برائی کی ترغیب دلائے، بے حیائی پر آمادہ کرے، رسوم و رواج کی پابندی کے لیے مجبور کرے، بغیر علم کے اللہ تعالیٰ پر بات کرے، وہ شیطان ہے. والفحشائی یعنی فاحش معاصی میں شمار ہوتا ہے جس کی قباحت اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہو. مثلاً زنا، بے حیائی، اور یہ تو یہی ہے نا کہ مطلب جس کا فحاشی کے بالکل قریب سے گزر جانا. جیسے آج کل ہم موبائلوں میں بھی تصویریں عام دیکھتے ہیں اور معیوب بھی نہیں سمجھتے. کبھی بچپن میں ہوتا تھا کوئی مطلب بھائیوں کے ساتھ باپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، کوئی ایسا سین آ گیا تو نظر چھپاتے رہتے تھے. اب تو یہ بھی مسئلہ نہیں ہے. اور بچے تو کہتے کیا ہے، عام سی چیز ہے یہ تو، یعنی ان کو کوئی اتنا وہ برا نہیں لگتا. یعنی یہ بھی کیا چیز ہے؟ برائی اور بے حیائی ہے. لیکن فحاشی کیا ہے کہ زنا، شراب نوشی، قتل، ناحق تہمت لگانا اور بخل سب ان کاموں میں سے ہے جن کو ہر عقل مند برا سمجھتا ہے. سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، السوء اس برائی کو کہتے ہیں جس میں کوئی حد شرعی معین نہ ہو، اور فحشہ وہ برائی جس کے ارتکاب پر شرعی حد متعین ہو، یعنی انتہا کو وہ برائی پہنچ چکی ہو. یعنی ایک ہم نے تصویر دیکھ لی، اس پہ ہم کوئی حد نہیں ہے مقرر، لیکن یہ ہے زنا کے قریب جانا. کہتے ہیں زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. قریب جانے سے کیا مراد ہے؟ تصویریں گندی دیکھ لی، ٹھیک ہے، کسی کی طرف نگاہ بھر کے دیکھ لی، اچھا وہ کتنا خوبصورت ہے، یہ ہے زنا کے قریب جانا، ٹھیک ہے. لیکن اور ان چیزوں پہ حد بھی مقرر نہیں ہے، لیکن جو حد سے بڑھ جائے گا تو پھر اس پہ حد لگ جائے گی. یعنی جو زنا کر لے گا، ایک ہوتا ہے زنا کے قریب جانا، ایک ہوتا ہے زنا کر لینا. تو زنا کر لینا کیا فحشہ، اور اس پہ کیا ہوتا ہے وہ حد مقرر ہوتی ہے. تو شیطان انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ خود ساختہ پابندیوں کو اللہ تعالیٰ کے نام سے منسوب کرو، اور انسان اللہ تعالیٰ کے نام پر وہ باتیں کہتا ہے جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو مال بھی میں نے اپنے بندوں کو دیا حلال اور طیب ہے، مگر شیطان ان کو گمراہ کرتے ہیں. مسلم کی 7207 نمبر حدیث ہے. جیسے ہم اپنا مال ہی ہم نے صدقہ کرنا ہے تو کس کے نام کا صدقہ کریں گے؟ تو اگر غیر اللہ کے نام کے صدقہ کر دیا تو کیا ہوگا؟ اب یہ جو عید میلاد النبی کے نام پہ ہم دیتے ہیں تو وہ تو ہمارا مال ضائع ہو گیا نا، وہ تو کسی کھاتے میں نہیں لگا، بلکہ اس کی تو پوچھ گچھ ہوگی، بتاؤ دیا کیوں؟ اب کوئی مانگنے والا ہی آ جاتا ہے، کہتے ہیں جمعرات کے نام کا دے دو، تو کیا ہمیں دے دینا چاہیے؟ وہ ہمارا کیا ہو گیا؟ پھر ضائع ہو گیا وہ. تو شیطان انسان کو یہ سکھاتا ہے کسی جانور میں پراسرار صفات ہوتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ. اب جیسے دیکھیں یہ ہندو کرتے ہیں وہ گائے کی پوجا، تو گائے کی پوجا کرتے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو چیز حلال ان کے لیے رکھی ہے اس کو اپنے اوپر حرام کیا ہوا ہے، جو حرام ہے اس کو حلال کیا ہوا ہے. یعنی پیشاب پیتے ہیں، دودھ جو ہے ندیوں میں بہاتے ہیں. آپ یہ دیکھیں، وہ کہتے ہیں نا مشرکی مت ہماری ہوتی ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ ان سے برکت کی امید رکھی. یہ شیطان ان کو سکھاتا ہے یہ چیزیں کہ ان چیزوں میں برکت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اس میں برکت نہیں ہے. تو یہ اس گائے کی پوجا کرو گے تو یہ اللہ تعالیٰ سے کیا کر دے گا؟ قریب کر دے گا. بتوں کی پوجا کیوں کی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ہمیں سفارشی بن جائیں گے. مانتے وہ اللہ تعالیٰ کو ہی ہیں، مانتے اللہ تعالیٰ کو، لیکن پوجا کس کی کرتے ہیں؟ بتوں کی. کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں قیامت کے دن بچا لے. اور ہم مزاروں والوں کو کیوں مانتے ہیں؟ پیر فقیر کیوں بناتے ہیں؟ ان کو بھی تو وسیلہ ہی بناتے ہیں.
وسیلہ بنایا جاتا ہے. یہ اکثر مانگنے آتے ہیں نا کہ نبی کے نام کا دے دو لوگ، نبی کے نام کا، جی. اور بڑے خوشی سے دیتے ہیں کہ ہم نبی کے نام تو اسی لیے فرمایا ہے کہ شیطان انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ کسی جانور میں پرسرار صفات ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا قربت کا ذریعہ ہوں گی، وہ ان سے برکت کی امید رکھی جا سکتی ہے، وہ کام بنا سکتا ہے. یہ سب توہمات ہے جو اللہ تعالیٰ کے ماں سوا شیطان سے حلال و حرام کے قوانین لینے کا نتیجہ ہے. تو شیطان حرام کے لیے نرم گوشہ پیدا کرتا ہے، شیطان حرام کی ترغیب دلاتا ہے. یعنی وہ آ کے ہمارے سامنے نہیں کہتا، ایک دفعہ کان میں جو ہے وہ پھونک مار جاتا ہے، وسوسہ دے دیتا ہے، دماغ میں ڈال جاتا ہے، پھر آتا ہے پیچھے چلا جاتا ہے، پھر آ کے وسوسہ ڈالتا ہے. یعنی وہ بار بار ترغیب دیتا ہے، تو ایک نہ ایک دن جو ہے انسان جو ہے اس سائڈ پہ لگ جاتا ہے. تو شیطان برائی کی نفرت ختم کر دیتا ہے پھر انسان کے دل میں. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم اللہ تعالیٰ پر وہ بات کہو جو تم نہیں جانتے. اس میں اللہ تعالیٰ کی شریعت، اس کی تقدیر کے بارے میں کسی علم کے بغیر بات کرنا بھی شامل ہے. شیطان انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ خود ساختہ پابندیوں کو اللہ تعالیٰ کے نام سے منسوب کرو. پھر انسان اللہ تعالیٰ کے نام پر وہ باتیں کہتا ہے جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل بھی موجود نہیں ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب میری امت میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو شراب کا کوئی دوسرا نام رکھ کے اس کو حلال کر لیں گے. جو کوئی دلیل کے بغیر یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے فلاں چیز حلال کی ہے، فلاں حرام، یا فلاں حکم دیا یا فلاں سے روکا، تو وہ علم کے بغیر اللہ تعالیٰ کی طرف بات کو منسوب کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں بغیر علم کے بات کرنے میں بہت سی چیزیں داخل ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کرنا یا اس کی تعویل کرنا، اللہ تعالیٰ کو شریک بنانا، اللہ تعالیٰ کا بغیر علم و بصیرت سے کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز حلال کی ہے اور وہ چیز حرام کی ہے، اس کام کا حکم دیا کہ اس سے منع کیا. اس سلسلے میں سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ کوئی گمراہ فرقہ اللہ یا اس کے رسول کی کلام کی تعویل کر کے اپنی گمراہی کو حق ثابت کرنے کے لیے دلیل فراہم کر دے. تو بغیر علم کے اللہ تعالیٰ کی طرف بات منسوب کرنا حرام ہے. یہ شیطان کا سب سے بڑا راستہ ہے. یہ آیت نمبر 170 ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے اس کی پیروی کرو جو اللہ تعالیٰ نے اتارا، تو وہ کہتے ہیں بلکہ ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. کیا اگرچہ ان کے باپ دادا تھوڑی سی عقل بھی نہ رکھتے ہوں اور نہ ہی وہ ہدایت پاتے ہوں. یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آبا کی انتی تقلید کرنے والوں کے لیے کا تذکرہ کیا ہے کہ ابن حاتم رحمہ اللہ نے سیدنا ابن عباس سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو اسلام کی دعوت دی، جنت کی رغبت دلائی، عذاب سے ڈرایا. تو رافع بن حراملہ یہودی اور مالک بن عوف یہودی نے کہا کہ اے محمد ہم آپ کی اتباع نہ کریں گے بلکہ جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا اسی پر چلیں گے، کیونکہ وہ ہم سے زیادہ عالم اور ہم سے اچھے تھے. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت فرمایا اتبعوا ما انزل اللہ سے مراد کہ قرآن ہے اور تورات، کیونکہ تورات بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا حکم کرتی ہے. قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، وہ کہتے ہیں بلکہ ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. یعنی آبا کی اندھی تقلید کرنے والوں سے جب کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ تعالیٰ نے اتارا، تو وہ اپنے بڑوں کی سنت پر قائم رہتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. آج بھی آپ دیکھیں کہ جو ہم نے اپنے ماں باپ سے سیکھا کہ ہم اسی پر عمل نہیں کرتے آ رہے. ہم نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا کہ قرآن میں یہ ہمیں حکم دیا گیا. ہم نے کبھی بھی نہیں سوچا کہ نماز ہم نے جو سنت کے مطابق ہے ہم وہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے. ہمارے ماں باپ کا تو فرض تھا، انہوں نے جو سکھا دیا. ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کیا ہم نماز اپنے جو ہے نبی کے دیے ہوئے اس کے مطابق طریقے کے مطابق ہم پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے. کبھی بھی نہیں ہم نے سوچا. تو یہی آبا کی تقلید کرنا ہے. تو حق کو رد کرنے کا یہ نہایت ہی کمزور شبہ ہے.
یہ اس کی حق سے روگردانی، اس کے راز، اس کے عدم انصاف کی دلیل ہے۔ اگر رشد و ہدایت اور اچھے مقصد کی طرف ان کی رہنمائی کی گئی ہوتی تو حق ان کا مقصد ہوتا، اور جو کوئی حق کو اپنا مقصد بنا لیتا ہے اور وہ حق اور غیر حق کے درمیان موازنہ کرتا ہے تو قطعی طور پر حق اس کے سامنے واضح ہو جاتا ہے، اور اگر وہ انصاف پسند ہے تو وہ حق کی اتباع کرتا ہے۔ ان لوگوں نے انبیاء پر ایمان لانے سے بے رغبتی اختیار کی، اپنے آباء و اجداد پر اکتفا کیا، حالانکہ وہ جاہل اور گمراہ تھے۔ آج بھی اگر ہم کوئی رسم کے بارے میں ہی کہیں نا کہ یہ رسم نہیں کرنی چاہیے، ہمارے باپ دادا تو ایسے ہی کرتے آ رہے ہیں، یعنی ہم اس چیز کو چھوڑنا نہیں چاہتے کہ جو ہمارے ماں باپ کرتے آ رہے ہیں، ان کے ماں باپ کرتے آ رہے ہیں، وہ ایک رسم جو چلتی آ رہی ہے، چاہے وہ غلط ہی ہے، ہم نے تو وہ کرنی ہے۔ اس میں یعنی ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم کیا کریں۔ ہاں، ہر بات میں اللہ تعالیٰ نے کہنا ہے کہ آپ کو میں نے عقل نہیں دی تھی۔ عقل کس لیے دی ہوئی ہے؟ جب انسان بالغ ہو گیا تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنی عقل کے ساتھ سوچنا چاہیے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن میں اس بارے میں حکم دیا یا کوئی حدیث ہمیں پتہ چل جائے کہ کیا واقعی یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ تو باپ دادا کے طریقوں کی پابندی عقائد میں ہوتی ہے، پابندی رسوم و رواج میں ہوتی ہے، یہ پابندی حلال و حرام میں بھی ہوتی ہے۔ مثلا انسان جب کسی جانور یا انسان کو مقدس ٹھہرا لیتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ سمجھ لیتا ہے۔ یہ چیز جب اگلی نسلوں تک پہنچتی ہے تو وہ اس کو اپنے بڑوں یعنی آباء و اجداد کی سنت سمجھ کر پکڑ لیتا ہے، پھر اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ پھر وہ وقت آتا ہے جب دلیل کی کوئی بات اس پر اثر انداز ہی نہیں ہوتی۔ کئی دلیلیں بھی دے دو نا، وہ کہیں گے نہیں یہ تو تمہاری دلیلیں جو ہے نا غلط ہے۔ حلال و حرام کی خود ساختہ پابندیوں پر قائم رہنا یہ ثابت کرتا ہے کہ ابھی تک رگ و ریشے میں جاہلیت کا زہر موجود ہے۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کہ اگرچہ ان کے باپ دادا تھوڑی سی عقل بھی نہ رکھتے ہوں، نہ ہی وہ ہدایت پاتے ہوں، یعنی وہ دین کی نہ سمجھ رکھتے ہوں نہ ہی دین کی ہدایت رکھتے ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو نہ سمجھتے ہوں، دین کی طرف ہدایت ہی نہ پاتے ہوں، ایسے شخص کی تقلید کرنے کی حرمت ہے جو نہ علم رکھتا ہے نہ دین کی سمجھ رکھتا ہے۔ ایسے شخص کی اتباع کا جواز ہے جو علم رکھتا ہے، اس کے اقوال و آراء وحی الہی اور کتاب و سنت سے ماخوذ ہوں۔ ولا یہتدون، وہ ہدایت نہ پاتے ہو یعنی نہ نفع مند علم رکھتے ہو نہ عمل صالح کی توفیق۔ اللہ تعالیٰ نے آباء و اجداد کی اندھی تقلید کرنے والوں کو دو دلائل سے سمجھایا، ایک اگرچہ باپ دادا عقل سے کام نہ لیتے ہوں پھر بھی اس کی بات مانو گے، دوسرا اگرچہ انہوں نے ہدایت نہ پائی ہو پھر بھی اس کی بات مانو گے۔ آیت نمبر 171 ہے وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ اور ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا ہے اس شخص کی مثال جیسی ہے جن جانوروں کو پکارتا ہے جو پکار اور آواز کے ساتھ کچھ نہیں سنتے، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو وہ نہیں سمجھتے۔ یہاں ان کافروں کی مثال دی گئی ہے جو آباء و اجداد کی تقلید کی وجہ سے عقل سے کام نہیں لیتے، حق کو قبول کرنے کی بجائے اندھا دھند اس کی پیروی کرتے ہیں۔ دعا سے مراد قریب کی آواز، ندا سے مراد دور کی آواز۔ ان کی مثال ان جانوروں کی طرح ہے جس کو چرواہا پکارتا ہے، وہ آواز سنتے تو ہیں مگر سمجھتے نہیں، انہیں کیوں پکارا جا رہا ہے؟ اسی طرح آباء و اجداد کی تقلید کرنے والے کافر ہیں جو حق کی آواز نہیں سنتے، گویا یہ بہرے ہیں، حق ان کی زبان سے نہیں نکلتا، گویا یہ گونگے ہیں، حق دیکھنے کی قدرت نہیں رکھتے، گویا یہ اندھے ہیں۔ صم بکم عمی فہم لا یعقلون، وہ بہرے ہیں، گونگے، اندھے ہیں، سو وہ نہیں سمجھتے۔ نہ سمجھی کی اس مثال کی دو پہلو ہیں۔ ان لوگوں کی حالت نادان جانوروں جیسی ہے جو اپنے چرواہوں کے پیچھے جاتے ہیں، سوچے سمجھے بغیر ان کی آوازوں پر حرکت کرتے ہیں، ادھر سے مارتے ہیں تو ادھر چلے جاتے ہیں، ادھر سے مارتے ہیں تو ادھر سے چلے جاتے ہیں، یعنی وہ نہ سمجھی میں جاتے ہیں نا، ان کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا چرواہا کیا رہا ہے۔ تو اس حرکت کے دوران نہ وہ کچھ سنتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں،
اس طرح وہ بہرے گونگے اندھے بن کر چرواہے کے پیچھے چلتے جاتے ہیں۔ یہی معاملہ آباء و اجداد کی تقلید کرنے والوں کا ہے۔ انہیں رسوم و رواج کے واضح نقصانات نظر آئیں گے تو بھی اندھے بنے رہتے ہیں، انہیں سمجھاؤ تو سمجھتے نہیں۔ حق کی دعوت دینے والا جب ایسے افراد کو دعوت دیتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی بات کی سچائی کا عملی تجربہ ہوتا ہے کہ نہ وہ سنتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں۔ فہم لا یعقلون، سو وہ نہیں سمجھتے، یعنی جن حواس کی مدد سے انسان عقل سے کام لیتا ہے ان کو کافروں نے معطل کر رکھا ہے، اس وجہ سے ان کی عقل کام نہیں کرتی، کچھ سمجھتے نہیں ہیں، حق کی دعوت کو نہیں سمجھتے، وہ نصیحت نہیں قبول کر سکتے۔ آیت نمبر 172 ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا کیونکہ وہ ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، ان کے نواہی سے رکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے عام حکم دینے کے بعد اہل ایمان کو پاک چیزیں کھانے کا حکم دیا، اس حکم پر اپنا شکر ادا کرنے کی تلقین کی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حلال کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ پاک چیز کو ایمان والوں کے لیے مباح کیا، یعنی چاہے تو کھائیں چاہے نہ کھائیں۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں فرماتے ہوئے سنا کہ حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں، یعنی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں شک ہے کہ پتہ نہیں یہ حلال ہے یا حرام ہے، تو جنہیں اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اب جو شخص ان مشتبہ چیزوں سے بچا رہا اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا، اور جو مشتبہ چیزوں میں پڑ گئے اس کی مثال چرواہے کی سی ہے جو کسی کی رکھ کے جس کی رکھ کے گرد اپنے جانوروں کو چراتا ہے۔ قریب ہے کہ وہ رکھ میں جا گزرے، سن لو ہر بادشاہ کی ایک رکھ ہوتی ہے، سن لو اللہ تعالیٰ کی رکھ اس کی زمین میں حرام کردہ چیزیں ہیں، یعنی جیسے ایک کھیت ہے نا اور ساتھ ہی دوسرا کھیت ہے۔ اب چرواہے جو ہیں وہ بالکل کسی کے کھیت کے پاس جو ہے اپنے جانور چرائے گا تو کیا ہوگا، وہ چرتے چرتے ادھر بھی جا سکتے ہیں۔ یہ رکھ سے مراد ہے کہ اس کے کھیتوں میں بھی جو ہے جانور جا سکتے ہیں، تو کیا ہوگا پھر، وہ تو دوسرا بندہ تو غصہ کرے گا کہ میرے کھیت میں کیوں آئے تمہارے جانور۔ تو یہ بالکل ایسے ہی ہے حلال سے حرام کی طرف آنا۔ تو اب مشتبہ چیزیں کے بارے میں انہوں نے کہا نا کہ مشتبہ چیزوں کے اگر ہم جو شک میں چیزیں ہیں اب ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے تو کیا ہوگا، بالکل ایسے ہی ہو جائے گا، بالکل ہم اس کے قریب ہیں حرام چیزوں کے، کہ قریب ہے کہ ہم حرام چیز بھی کھا جائیں۔ تو اس لیے کیا ہے، احتیاط کرنی ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ عطیہ سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک متقی نہیں بن سکتا جب تک اندیشہ والی چیزوں سے بچنے کی خاطر ان چیزوں کو نہ چھوڑ دے جس میں کوئی اندیشہ نہیں۔ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات یاد رکھی ہے کہ جو چیز تجھے شک میں ڈالے اسے چھوڑو اور وہ اختیار کرو جو شک میں نہیں ڈالتی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ طیبات سے مراد وہ کھانے ہیں جو عقل و اخلاق کے لیے نفع بخش ہے۔ اب جیسے شراب ہے، شراب ہم پی لیں گے تو کیا ہوگا، سینسز میں نہیں رہتا، وہ عقل کے لیے خراب ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر حرام کی ہے۔ تو اس کے مقابلے میں خبائث ان کھانوں کو کہتے ہیں جو عقل و اخلاق کے لیے نقصان دہ، اور شراب تمام خبیث کھانوں کی اصل ہے، اس لیے وہ عقل و اخلاق میں فساد ڈالتی۔ لیکن افسوس کے ساتھ ہے کہ آج کل جو ہے وہ مسلمان بھی اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں، یعنی غیر مسلم تو پیتے ہی ہیں، مسلمان بھی بہت سے پینا شروع ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے محفوظ فرمائے۔ اور جس نے رزق دیا وہ یہ حق رکھتا ہے کہ پابندیاں لگائے، حرام قرار دے یا اس کو کھول دے، یعنی حلال قرار دے، لہٰذا حلال و حرام کی خود ساختہ پابندیاں توڑ ڈالو۔ اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانے کا تقاضا کیا ہے کہ جاہلیت کی پابندیاں اور رسوم و رواج کو توڑ ڈالیں جو باپ دادا مذہبی پیشواؤں نے لگا رکھی ہیں۔
وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا ہی اس کا شکر گزار ہو سکتا ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء استعمال کرتے ہوئے جو ہے کیسے احساسات ہونے چاہیے انسان کے کہ اس کو شکر ادا کرنا چاہیے، عطاء الہی کا احساس ہونا چاہیے، یعنی یہ کہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں، اسی کے حکم کے مطابق ہم کھا رہے ہیں۔ یہ احساس انسان کے اندر اللہ تعالیٰ سے محبت، اس کی عبادت کا جذبہ ابھارے گی۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو کھانا کھاتے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد کرے، اور کچھ پیتا ہے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی 6932 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے سے فارغ ہوتے فرماتے، اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں کھلایا پلایا، اطاعت گزاروں میں بنایا۔ یہ ابی داؤد کی 3850 نمبر حدیث ہے۔ اسی طرح سیدنا ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ کھاتے یا پیتے تو فرماتے، تمام شکر اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے کھلایا پلایا، اس کو حلق سے اتارا، اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنایا۔ اب دیکھیں ہم کھا پی لیں نہ نکلے تو وہ بھی کتنی اذیت کی بات ہے۔ یہ ابی داؤد کی 3851 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں جب دسترخوان اٹھایا جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے، طیب اور برکتوں والا، نہ ایسا شکر جو ایک بار کافی ہو، نہ ایسا کہ جسے چھوڑ دیا جائے، نہ ایسا کہ جس کی کچھ ضرورت باقی نہ رہے۔ ابی داؤد کی 3849 نمبر حدیث ہے۔ اس آیت کے کریمہ میں اس امر کی دلیل ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کا شکر نہ کیا، اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی نہیں کی، یعنی شکر جو ہے دل کی عبادت ہے۔ اگر یہ عبادت نہ ہو تو کوئی عبادت نہیں ہے۔ تو جیسے جس نے اللہ تعالیٰ کا شکر کیا، اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور وہ اس کا حکم بجا لایا۔ یہ آیت کریمہ اس امر پر بھی دلالت کرتی ہے کہ پاکیزہ رزق کھانا اعمال صالح اس کی قبولیت کا سبب ہے۔ رزق پا کر انسان کی توجہ جب عطا کرنے والے کی طرف نہیں جاتی تو اس کی توجہ چیزوں کے اندر موجود خصوصیات کی طرف ہو جاتی ہے۔ آج کل آپ دیکھیں جو چیزیں حرام ہیں، ہم ان کی حرام ہونے کی دلیل لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیوں کیا۔ بھئی جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا اس میں یہ سمجھنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے حرام کیا، بس حکم آ گیا تو بس کر دیں۔ پھر انسان پیدا کرنے والے کو نہیں بلکہ پیدا کی گئی چیز کو ہی سب کچھ سمجھ لیتا ہے۔ اس طرح اس کے دل میں ان چیزوں کے لیے احترام کا جذبہ ابھر آتا ہے۔ تو نعمتوں کے ذکر کے بعد شکر بجا لانے کا حکم دیا، کیونکہ شکر موجودہ نعمتوں کی حفاظت کرتا ہے اور غیر موجود نعمتوں کے حصول کا باعث بنتا ہے۔ کیسے بنتا ہے؟ جب انسان شکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور شکر کی وجہ سے اس کو اور دیتا ہے، اور جب وہ ناشکری کرتا ہے تو پھر اس کے ناشکری کا عوض جو ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو سزا دیتا ہے، تو پھر آخرت میں بھی سزا ملے گی۔ تو اسی لیے فرمایا گیا کہ شکر موجودہ نعمتوں کی حفاظت کرتا ہے اور غیر موجودہ نعمتوں کے حصول کا باعث بنتا ہے، جیسے کفر غیر موجودہ نعمتوں کو مزید دور کرتا ہے اور موجودہ نعمتوں کو زائل کر دیتا ہے۔ تفسیر السعدی کی روایت ہے، آیت نمبر 173 ہے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ ومن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کیا ہے مردار اور خون اور سور کے گوشت کو جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے، پھر جو شخص مجبور کر دیا جائے اس حلال میں کہ نہ وہ بغاوت کرنے والا نہ وہ حد سے بڑھنے والا، اور اس پر کوئی گناہ نہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کیا، یعنی حرام کو حلال مت کرو۔ میتہ مردار، خواہ وہ کسی کو بھی طریقے سے مرا ہو، طبعی موت سے یا کہیں گر کر یا لاٹھی لگنے سے یا سینگ کی ضرب سے یا کسی درندے نے اس کو مار دیا ہو، سب صورتوں میں حرام ہے۔
سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے لیے 2 مردے اور 2 خون حلال کر دیے گئے. 2 مردے کون سے؟ مراد مچھلی اور ٹڈی. یہ ٹڈی کیا ہوتی ہے؟ یہ ٹڈیاں جو یہاں پہ پھرتی ہیں یہ سمندری ٹڈی ہے جس کو جھینگا بھی بولتے ہیں. تو مچھلی اور ٹڈی یہ مردار حلال ہیں. یعنی مچھلی ہم نے اگر مردہ حالت میں بھی دیکھ لی ہے نا آپ پکڑ کے کھا سکتے ہیں اس کو. اور 2 خون سے مراد کلیجی اور تلی. کلیجی کیا ہے؟ وہ بھی خون کا خون ہی ہوتا ہے نا جمع ہوا. اور تلی بھی ایک خون ہے لیکن یہ بھی ہمیں حلال ہے. ویسے بلڈ جو ہے وہ حرام ہے، وہ ہم نہیں کھا سکتے. ہاں جو گوشت میں رہ گیا بلڈ وہ جو ہے وہ اب بہت زیادہ بعض کا دھونے کے باوجود بوٹی کے اندر جو ہے وہ رہ جاتا ہے تو وہ جو ہے نا وہ اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ابن ماجہ 3314 نمبر حدیث ہے. کھانے کی ہر چیز جسے بدن پر اثر انداز ہوتی ہے ایسے انسان کے اخلاق بھی متاثر کرتی ہے. ہر انسان جو فطرت سلیم رکھتا ہے مردار کو ناپسند کرتا ہے. کیا کوئی مہذب اور شائستہ قوم مردار کھانے کے لیے مادہ ہو سکتی ہے؟ یہ وحشیہ کی یادگار ہے. یہ یعنی جو انسان کے منہ کو کوئی وحشت جو ہے لگ جاتی ہے وہ اس کی یادگار ہے. چنانچہ آپ بھی وہ قومیں جو تہذیب و تمدن کی برکات سے محروم ہے مردار کھاتی ہے اور شرفا اسی وجہ سے اسے نفرت کرتے ہیں. نیز مردار خوری سے پست اور ذلیل قسم کے اخلاق پیدا ہوتے ہیں جس میں کوئی زندگی نہیں ہوتی. یہی وجہ کہ مردار خوار قومیں ادنا درجے کی عادات میں مبتلا ہوتی ہیں. مردار ناپاک و خراب ہونے کی بنا پر ضرر رساں ہیں اور اکثر و بیشتر مردار کسی بیماری سے مرتا ہے بس وہ مرض میں اضافے کا ہی باعث ہوتا ہے. مردار کی حرمت کی عمومیت سے ٹڈی اور مچھلی مستثنیٰ ہے. یعنی اس میں یعنی مردار کی جو حرمت ہے اس میں ٹڈی اور مچھلی نہیں آتی. یعنی مچھلی اور ٹڈی جو ہے وہ مردار حلال ہے. یہ دونوں مردہ ہونے کی صورت میں بھی حلال اور طیب ہیں. ودما دم مسفوح یعنی بہتا ہوا خون. یعنی جیسے اب بکرے کو جب ذبح کیا جاتا ہے تو خون بہہ رہا ہوتا ہے تو وہ جو بہتا ہوا خون ہے یہ عرب والے اس کو بھی کھاتے تھے. یعنی اس کو جو تھا فرائی کر کے کھاتے تھے. تو یہ جو ہر قسم کی جو سمندری یعنی پانی والی جتنی بھی چیزیں ہیں جو حلال ہیں ان کو ہم کھا سکتے ہیں. جو جانور کسی کا شکار کرتے ہیں ایک جیسے مچھلی ہے جانور شارک مچھلی تو وہ بہت بڑی مچھلی ہوتی ہے نا وہ تو انسان ویسے بھی نہیں کھاتے. بہت سے لوگ کھاتے ہیں ہاں ویسے لوگ کھاتے نہیں ہیں لیکن وہ تو کبھی کبھار ہی پکڑی سے آ سکتی ہے. وہ تو اتنی بڑی مچھلی ہوتی ہے کہ وہ تو باہر کے ملکوں میں کرتے ہیں باہر کے کھاتے ہوں گے وہاں پہ وہ لوگ تو کچی چیزیں بھی کھاتے ہیں بہت کچھ کرتے. سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں گوشت پکاتی تو ہنڈیا کے اوپر خون کی وجہ سے زردی سی آ جاتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے تناول فرما لیتے اس پر انکار نہ فرماتے. یعنی زردی سے مراد کہ وہ ہلکا سا بلڈ ہوتا ہے پانی میں تو وہ زرد رنگ کا ہو جاتا ہے. خون کھانے میں وحشت اور بربریت ہے. اس سے خون خواری کے جذبات بڑھتے ہیں. خون صحت انسانی کے لیے سخت مضر ہے بالخصوص معدے اور آنتوں کے لیے. عرب خون کی باقاعدہ منجمد کر کے اس کو کھاتے تھے اس لیے اس کا ذکر لازماً فرمایا گیا. جگر اور تلی حلال ہے جو منجمد خون ہی ہوتا ہے. یہ تو ولحم الخنزیر اور سور کا گوشت. خنزیر یا سور جو نجس عین ہے اس کا صرف گوشت کھانا ہی حرام نہیں بلکہ جو زندہ یا مردہ ہے اس کی کسی بھی صورت میں استفادہ اس سے کرنا جائز نہیں. جدید تحقیقات کے مطابق خنزیر کا جو گوشت ہے اور انتڑیاں اس میں خطرناک کیڑے موجود ہوتے ہیں جو لمبے دھاگے کی شکل میں ہوتے ہیں. اس کے انڈے ملفوف ہوتے ہیں. سور کے کھانے میں کئی خرابیاں ہیں. ایک تو یہ کہ اس گوشت میں جراثیم کی کثرت ہوتی ہے جنہیں دولت الخنزیر کہتے ہیں اور وہ مضر ہوتے ہیں. دوسرے اس کے قلب کے گردا گرد ایک خاص قسم کی چربی پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے قلب کی حرکت میں خلل آتا ہے. اور اکثر ہمارے جو کھانے کے وہ تو
یہی والے جو ہے نا چربی میں فرائی ہوتی ہیں چیزیں، بڑی جگہ تو یہ وہاں پہ، اور اس کے اوپر لکھا بھی ہوتا ہے، جیسے یہ سلانٹی وغیرہ اس طرح کی چیزوں پہ لکھا بھی ہوتا ہے حلال. اب اس کو کبھی نیٹ پہ سرچ کریں تو پتہ چلے گا کہ یہ اس کو کس میں فرائی کیا گیا. تو اتباع امریکہ کا خیال ہے کہ فوری موت جو حرکت قلب کے بند ہونے کی وجہ سے واقع تھی، اکثر و بیشتر سور کھانے کا نتیجہ ہے. یہی وجہ کہ وہاں کی ایک سوسائٹی نے اس کے خلاف علم میں جہاد بلند کر دیا اور وہ اس کی سخت مخالفت کر رہے ہیں. اور ایک وجہ یہ کہ خنزیر کھانے سے بغیرتی بھی پیدا ہوتی ہے. دیکھ لو، خنزیر کھانے والے قومیں غیرت اور حمیت کے تمام جذبات سے محروم ہیں. ان کو یہ نہیں پتہ کہ کس کے ساتھ ریلیشن بنانا ہے، کس کے ساتھ نہیں. اور جو بچے پیدا ہوتے ہیں، شادی سے پہلے بچے پیدا ہوتے ہیں، لوڈ چائلڈ کا نام دیا جاتا ہے ان کو، اور وہ بھی حکومت کے ذمہ ہوتے ہیں، حکومت ہی پالے، حکومت ہی جو مرضی کرے، یعنی انہوں نے بس بچے پیدا کرنے ہیں. جو شادی کے بعد ہوتے ہیں وہ بھی جو ہے بس ایسے ہی ہوتے ہیں، یعنی بعد میں بھی ان کی ریلیشن نہیں رہتا، یعنی ان کا بعد میں بھی جو ہے نا اکٹھے رہنا بہت مشکل ہے، یعنی اتنا کہ ان کے جو نا دماغ خراب ہو جاتے ہیں اس سے. تو فواہش میں حد اعتدال بڑھ جاتا ہے اس کے کھانے سے جو ہے. وما اہل بہ لغیر اللہ، اور جس میں غیر اللہ کا نام پکارا جائے، اس میں وہ جانور آ جاتے ہیں جو جاہل مسلمان اپنے فوت ہونے والے بزرگوں کی محبت، عقیدت میں اس کی رضا، اس کے قرب حاصل کرنے کے لیے، یا ان سے ڈرتے ہوئے یا ان سے امیدیں رکھ کر قبروں آستانوں پر کرتے ہیں. اب دیکھیں جہاں جہاں یہ حلال حرام کی چیزیں بتائی گئی ہیں نا، وہاں یہ ضرور آخر میں آتا ہے غیر اللہ کا نام. غیر اللہ کے نام کا کھانا بھی اتنا ہی حرام ہے جتنا یہ حرام چیزیں حرام ہیں. تو ہم تو کیا کہتے ہیں، نہیں اب رزق گھر میں آ گیا تو اس کو کھا لیتے ہیں، تو ٹھیک ہے. کسی کے گھر شراب بھی بھیج دیتے ہیں، وہ بھی رزق ہی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے. خنزیر کا گوشت بھی بھیج دیتے ہیں، یہ بھی رزق ہی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، تو یہ بھی کھا لیتے ہیں. اس کو کیوں ضائع کرنا ہے؟ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ غیر اللہ کے نام سے وہ امیدیں رکھتے ہیں، قبروں آستانوں پر ذبح کرتے ہیں، یا مجاوروں کو بزرگوں کے نام پر دے آتے ہیں. مجاور جو وہاں پہ مزاروں کی حفاظت کرتے ہیں، وہاں پہ بیٹھے رہتے ہیں. تو بزرگوں کی نیاز کے لیے جو بکرے ذبح کیے جاتے ہیں یا کسی بزرگ کے مزار پر دیے جاتے ہیں، ان جانوروں کو ذبح کرتے ہوئے خواہ اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے یا حرام ہی ہو. وہ چیزیں جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے گا اس لیے حرام ہے کہ ان کا رخ اللہ تعالیٰ کے ماسوا کسی اور کی طرف کر دیا جاتا ہے. تو اس طرح توجہ کا مرکز بدل جاتا ہے، ضمیر خالص نہیں رہتا، روح پاک نہیں رہتی، دل اللہ تعالیٰ کے لیے سالم نہیں رہتا، عقیدہ اور نظریہ پاک نہیں رہتا. یہ اسی لیے ناپاک ہے جیسے دوسری نجاستیں ناپاک ہیں. ان جانوروں کے حرام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان کو ذبح کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں ہوتا بلکہ قبر والوں کی رضا ہوتی ہے. تو یہ جو کیا ہے شرک ہے. ان جانوروں کے حرام ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کو ذبح کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی تعظیم نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ کے ماسوا بزرگوں کی تعظیم ہوتا ہے، جو کہ شرک ہے. اس کے حرام ہونے کی تیسری وجہ ان جانوروں کو ذبح کرنے کے پیچھے بعض کا غیر اللہ کا خوف ہوتا ہے، جو کہ شرک ہے. سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایتیں فرماتے ہیں اہل جاہلیت کچھ چیزیں کھاتے تھے اور کچھ چیزوں کو مکروہ سمجھتے ہوئے چھوڑ دیتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور اپنی کتاب نازل کی، اپنے حلال کو حلال کیا اور حرام کو حرام کیا. اور جس نے حلال کیا وہ حلال ہے اور جو اس نے حرام کیا وہ حرام ہے، اور جس نے خاموشی اختیار کی وہ معاف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ جو وہی میرے پاس آئی ہے اس میں تو میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جو کسی کھانے والے پر حرام ہو، الا یہ کہ وہ مردار ہو یا بہایا ہوا خون یا سور کا گوشت ہو کہ وہ ناپاک ہے، یا فسق ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ماسوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام سے فرمایا کہ ایک آدمی ایک مکھی کی وجہ سے جنت میں چلا گیا اور ایک مکھی کی وجہ سے ہی دوزخ میں چلا گیا. صحابہ کرام بہت حیران ہوئے کہ یہ کیسے ہو گیا. انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک گاؤں تھا جہاں سے گزرنا جو تھا وہ بڑا مشکل تھا، یعنی جب تک اس مزار کے اوپر، وہاں ایک گاؤں میں مزار تھا
اس گاؤں سے گزرنے کے لیے وہاں کے رہنے والے کیا کرتے تھے، جو بھی وہاں سے گزرے گا یہاں پہ چڑھاوا چڑھائے گا تو جائے گا۔ اب 2 آدمی وہاں سے گزر کر انہوں نے آگے جانا تھا، انہوں نے کہا کہ جب تک اس مزار پر کوئی چڑھاوا نہیں چڑھاؤ گے ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے۔ اب انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ایک آدمی نے کہا کہ اگر میرے پاس کچھ ہوتا بھی نا، تو ویسے تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو اگر میرے پاس ہوتا بھی تھا میں تب بھی نہ کرتا۔ انہوں نے کہا کہ چلو ایک مکھی مارو، مکھی مزار پہ چڑھاوا چڑھا دو۔ اس نے قبول نہیں کیا۔ دوسرے نے کہا ایک مکھی تو مارنی ہے، مکھی مار کے میں چڑھاوا چڑھا دیتا ہوں، اس میں کون سی بات ہے، میرا کچھ بھی نہیں جانا۔ اسے مکھی ماری، مار کے تو اس پر چڑھاوا چڑھا دیا۔ اب جس نے چڑھاوا نہیں چڑھایا تھا اس کو انہوں نے شہید کر دیا، اور جو نکل گیا اس کو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑ لیا، یعنی وہ جنتی ہو گیا، اور جس نے چڑھاوا چڑھایا وہ دوزخی ہو گیا۔ تو ایک مرتبہ ایک عورت نے گڑیا کی نکاح پر ایک جانور ذبح کیا تو حسن بصری رحمہ اللہ نے فتویٰ دیا کہ اسے نہ کھانا چاہیے، اس لیے کہ وہ ایک تصویر کے لیے ذبح کیا گیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ اجمی لوگ جو اپنے تہوار اور عید کے موقع پر جانور ذبح کرتے ہیں وہ مسلمانوں کو بھی اس میں سے ہدیہ بھیجتے ہیں، ان کا گوشت کھانا چاہیے یا نہیں؟ تو فرمایا اس دن کی عظمت کے لیے جو جانور ذبح کیا جائے اسے نہ کھاؤ، وہاں ان کے درختوں کے پھل کھاؤ۔ یعنی کسی دن کے لیے یا کسی چیز کے لیے بھی، جو اب دیکھیں اکثر لوگ کہتے ہیں 10ویں کا یہ جو پیچھے محرم گزرا ہے، لوگ اکثر کہتے ہیں ہم نے تو اللہ کے نام کا دیا ہے، لیکن دن تو مقرر ہے نا، دن مقرر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ غیر اللہ کا نام ہے، اس میں بے شک آپ کہہ دو۔ المیتۃ مردار کیوں حرام ہے؟ مردار کھانے سے انسان کا بدن متاثر ہوتا ہے، کیونکہ مردار میں کئی قسم کے جراثیم جمع ہوتے ہیں جو انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کو نقصان سے بچانا چاہتے ہیں، اس لیے مردار حرام ہے۔ جو چیز انسان کے بدن پر اثر انداز ہوتی ہے وہ اس سے انسان کی روح، اس کے اخلاق بھی متاثر کرتی ہے، جیسے گدھ مراد ہے۔ یعنی آپ دیکھیں جیسے شیر، چیتا، گدھ وغیرہ، اگر ہم ایسی چیزیں کھائیں گے یہ خون خوار ہوتے ہیں، اس سے ہمارے اخلاق متاثر ہو گئے، یعنی ہمارا جو اخلاق ایسا ہوگا ہم بھی خون خوار قسم کے لوگ بن جائیں گے۔ تو انسان کی فطرت سلیم مردار سے نفرت کرتی ہے، اس لیے مردار حرام ہے۔ جو چیزیں بھی غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز چڑھاوے کی ہوتی ہے وہ اسی کے تحت آتی ہے جو حرام ہے۔ مثال کے طور پر قبروں کے ارد گرد سے خرید کر یا وہاں لے جا کر دیگے، مٹھائی، پیسے وغیرہ فقراء اور مساکین کو تقسیم کرنا، نظر و نیاز کے پیسے صندوقچی میں ڈالنا، عرس کے موقع پر دودھ وغیرہ پہنچانا، یہ سب کام کیا ہے؟ ناجائز حرام ہے، کیونکہ یہ سب غیر اللہ کی نظر و نیاز کی صورتیں ہیں۔ تو نظر بھی نماز اور روزہ کی طرح عبادت ہے، اور عبادت کی ہر قسم کس کی ذات کے لیے؟ اللہ کے لیے مخصوص ہے۔ سیدنا ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ کا قول بیان ہے کہ ایک شخص نے عہد رسالت میں یہ نظر مانی کہ بوانا جا کر اونٹ نہر کروں گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نظر کی خبر دی۔ فرمایا جاہلیت کے استانوں میں سے کوئی استانہ تو نہیں وہاں موجود؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں۔ فرمایا وہاں کوئی تہوار تو نہیں منایا جاتا؟ بولے نہیں۔ فرمایا اپنی نظر پوری کر لے، کیونکہ اس نظر کا پورا کرنا منع ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہو۔ یعنی دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کے لیے پہلے تشویش کی کہ کہیں وہاں پہ آستانہ تو نہیں ہے یا کوئی اور وہاں پہ نیازیں بانٹی جاتی ہوں۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ سے استفسار کیا گیا، یعنی سوال کیا گیا کہ اجمی لوگوں کے تہواروں میں ذبح کرنے والے جانوروں کا گوشت کھانا حلال ہے یا نہیں؟ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو جانور خاص اس دن کے لیے ذبح ہو اس کو مت کھاؤ، یعنی خاص اس دن کے لیے اگر وہ ذبح ہے تو وہ نہ، دنوں کے نام کا بھی جو کھانا ہے وہ بھی نہیں صحیح ہے۔ فمن اضطر غیر باغ وعاد ولا عاد فلا اثم علیہ، پھر جو شخص مجبور کر دیا جائے اس حال میں کہ نہ وہ بغاوت کرنے والا نہ وہ حد سے گزرنے والا، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔
یعنی مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اضطرار اور بے بسی کے وقت اتنا حرام کھانے پر مجبور ہو جائے۔ اضطرار یا مجبوری کی حالت سے مراد ایسی حالت جب بھوک یا پیاس سے جان پر بنی ہو، بیماری کی وجہ سے جان کا خطرہ ہو، حرام کے سوا کوئی اور چیز میسر نہ ہو۔ غیر باغ نہ بغاوت کرنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ کا قانون، مسلمان بادشاہ پر حملہ کرنے والا، گناہ کے لیے نکلنے والا، حرام کو حلال سمجھنے والا، لذت کا خواہش مند یا مزے لے کر کھانے والا، ایسے شخص کو جو ہے اس پر بھی اضطرار کی حالت میں بھی حرام چیزیں کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی فرض کریں ایسی حالت ہے، بعض کا کہیں ایسے ملک میں گئے ہیں وہاں پہ ہوتا ہی حرام ہے، وہاں پہ کوئی چیز ملتی ہی نہیں ہے، تو کیا کرے انسان؟ مرنے والا ہو گیا۔ جان بچانے کے لیے تو کھا سکتا ہے تھوڑا بہت، بس تھوڑا بہت، اتنا کہ جان بچ جائے، نہیں تو کوشش کریں فروٹ وغیرہ کھاتے جائیں وہاں پہ۔ تو شدت کی بھوک نہ ہونے اور حلال کھانے پر قدرت رکھنے کے باوجود وہ حرام کھانے کا طلبگار نہ ہو، ولا عادل، اور نہ وہ حد سے بڑھنے والا، یعنی اضطراری حال میں جتنی مقدار اس کے لیے حرام کھانا جائز ہو اس مقدار سے نہ بڑھے۔ وہ حرام چیز کے چند قطرے یا چند لقمے یا چند گھونٹ جو جان بچا سکتے ہیں، یہ ضرورت کی حد ہے۔ فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اضطراری حال میں حرام کھانے پر اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اگر اضطراری حال میں کوئی حرام نہیں کھاتا مر جاتا تو وہ خودکشی کا مرتکب ہوگا۔ یعنی فرض کریں حرام کو وہ چھوڑتا جاتا ہے، کہتا ہے میں نے نہیں کھانا، مرنے والے کے قریب ہو گیا تب بھی وہ منہ میں نہیں ڈال رہا، تو یہ ہوتی ہے خودکشی، تو یہ خودکشی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو ایسی حال میں حرام کھانا فرض ہو جاتا ہے۔ اگر بھوک یا پیاس سے کسی کی جان پر بن گئی اور بیماری کی جیسے جان کا خطرہ، حرام کے سوا کوئی اور چیز میسر نہ ہو، ایسی صورت میں اگر کوئی نہ بغاوت کرنے والا ہو، نہ وہ حد سے بڑھنے والا ہو، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ تو تمام حرام چیزوں میں کیا قدر مشترک ہے؟ دل اور نظر پاک نہیں رہتے، جسم اور جگر پاک نہیں رہتے اس سے۔ تو یہاں حرام کا تذکرہ مشرکین کے اس فعل کے حوالے سے ہے کہ حلال جانوروں کو بھی حرام قرار کرتے ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے واضح کیا وہ حرام نہیں، حرام تو یہ 4 چیزیں، اس کے علاوہ بھی حرام چیزیں جن کا یہاں ذکر نہیں کیا گیا۔ جن جانوروں کی حرمت حدیث سے ثابت ہے وہ بھی حرام ہے، مثلاً گدھا، کتا وغیرہ۔ تو حدیث میں جانوروں کی حلت اور حرمت کے لیے 2 اصول بیان کیے گئے۔ درندوں میں ذناب، یعنی وہ درندہ جو کچلیوں سے شکار کرے، حرام ہے۔ پرندوں میں ذل خطب، یعنی جو پنجے سے شکار کرنے والا ہے، وہ بھی جو ہے حرام ہے۔ تو ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ یعنی یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، یعنی غفور ہے، جو اضطرار میں حرام کو حلال قرار دیتا ہے، تو وہ رحم کرنے والا ہے، یعنی اپنے بندوں کی زندگی کی بقا کے لیے انہیں حرام کی رخصت دیتا ہے۔ آیت نمبر 174 ہے، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ یقیناً جو لوگ اس کو چھپاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں سے نازل کیا ہے، اس کے بدلے میں وہ تھوڑی قیمت حاصل کرتے ہیں، یہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں کھا رہے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ ان سے بات کرے گا، نہ ہی انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی یہودی کل بھی چھپاتے رہے اور آج بھی چھپاتے ہیں۔ یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ثبوت کے بارے میں تھی انہیں چھپایا۔ حق بات اس لیے چھپائی جاتی ہے کہ بیان کرنے کی صورت میں مفادات خطرے میں پڑ جاتے ہیں۔ حق چھپانے سے جو دنیا کی تھوڑی سی اجرت لے کر کھائیں گے یہی ان کے پیٹ کی آگ بنے گی۔ قیامت کے دن ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بنے گی۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہ کرے گا، ان کو پاک کرنے اور ان کی مغفرت کا اہتمام نہیں کرے گا، یہ مکمل طور پر نظر انداز کر دیے جائیں گے، اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ تو یہودی دنیاوی ریاست کے چھن جانے کے خوف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ثبوت کو چھپاتے تھے، اس ڈر سے بھی کہ اگر اہل عرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کر لیں گے تو ہمیں چھوڑ دیں گے۔ اس طرح عربوں سے
تحائف کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے بدلے میں وہ تھوڑی قیمت حاصل کرتے ہیں۔ تھوڑی قیمت سے مراد کہ اس کی تعلیمات کو دنیا کے فائدوں کی بھینت چڑھا دیتے ہیں۔ جیسے یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور رسالت کی ثبوت کو عربوں کے تحائف اور اپنی سرداری کی بھین چڑھا دیا۔ ثمناً قلیلا، تھوڑی قیمت سے مراد آج کے دور میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کو دنیا کے فائدوں کی بھین کیسے چڑھایا جاتا ہے، یعنی کتاب میں غلطیاں ذہن میں رکھ کر، مثال کے طور پر کتاب زندگی کے لیے رہنمائی ہے، لیکن کتاب سے دنیا کی بہتری اور اس کے فائدوں کو وابستہ کر لینا۔ جیسے کتاب کی تعلیم کی بجائے اس کے الفاظ پڑھ کر دنیا کے نقصانات سے بچنے اور دنیا کے فوائد کے حصول کے لیے مجالس منعقد کرنا، اس طریقے سے دراصل کتاب کے آنے کا اصل مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ کتاب کے ذریعے ایسے فتوے دینا جن سے لوگ راضی ہو جائیں، نذرانے پیش کریں، کتاب کو دنیا کے فائدوں کے حصول کے لیے پڑھنا اور پڑھانا۔ جیسے میں نے آپ کو اسٹارٹ میں بتایا تھا نا کہ جیسے وہ بیٹھ کے ہم یاسینیں پڑھتے ہیں، یہ دنیا کے فائدوں کے لیے پڑھنا پڑھانا۔ اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، یہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں کھا رہے، یعنی حق چھپانے سے جو دنیا کی تھوڑی سی اجرت لے کر کھائیں گے یہی ان کے پیٹ کی آگ بنے گی۔ جزا عمل کی جنس سے ہوتی ہے، ان کی کمائی بدترین اور حرام طریقے سے آئی، جو جزا بھی اسی کے مطابق آگ ہے۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس لیے ان سے بات نہیں کرے گا کہ وہ یہودیوں سے ناراض ہے، کیونکہ انہوں نے جان بوجھ کر حق کو چھپایا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہودیوں کو پاک نہیں کرے گا، ان کے گناہ معاف نہیں کرے گا، انہیں دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ انہیں برے اخلاق سے پاک نہیں کرے گا۔ تزکیہ کا سب سے بڑا سبب کتاب اللہ پر عمل کرنا، اس کو رہنما بنانا، اس کی طرف دعوت دینا۔ انہوں نے کتاب اللہ کو دور پھینک دیا، اسے روگردانی کی، ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی و مغفرت کو چھوڑ کر عتاب اختیار کیا، یعنی انہوں نے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام نشانیاں چھپا دی تھیں، اور کیا کرتے تھے، دنیا کے فائدے حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو غلط فتوے دے دیتے تھے، امیروں کو ہلکے سے ہلکا فتویٰ دیتے تھے، غریب کم پیسے دیتا تھا اس کو بھاری سے بھاری فتویٰ لگا دیتے تھے۔ تو ان کے دردناک عذاب اس لیے ہوگا ان کو کہ ان کا جرم جو قابل معافی نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ انہیں پاک نہیں کرے گا، ان کے اعمال کے بدلے انہیں دردناک عذاب ملے گا۔ یہ لوگ جہنم کے قابل ہیں، کیسے عذاب کو برداشت کریں گے۔ آیت نمبر 175 ہے، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرۃ فما اصبرهم علی النار، یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو اور بخشش کے بدلے عذاب کو خریدا، سو وہ آپ پر کس قدر صبر کرنے والے ہیں۔ یعنی ان لوگوں نے جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خریدا۔ اس آیت میں ضلالت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی بشارتیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق اور اتباع کو چھپانا ہے۔ ہدایت کا راستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے اظہار کا راستہ تھا، انہوں نے نبی کی رسالت کو قبول کرنے کے بدلے میں بلکہ چھپا ہی لیا، یوں ہدایت کے بدلے گمراہی انہوں نے خرید لی۔ یہودیوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی مول لی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ظاہر نہیں کی انہوں نے، حالانکہ وہ جانتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی بشارتیں جو پہلی کتابوں میں آئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو فروخت کر کے گمراہی انہوں نے خریدی، انہوں نے حق کی بجائے باطل کو اختیار کیا۔ والعذاب بالمغفرۃ، اور بخشش کے بدلے عذاب کو خریدا، یعنی مغفرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے گناہوں کی بخشش ہے، انہیں مغفرت کے بدلے اللہ تعالیٰ سے قہر کا سودا کیا، انہیں مغفرت کے بدلے عذاب کا سودا کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا اظہار جہود کے لیے مغفرت کا ذریعہ تھا، انہوں نے اسے چھپایا، عذاب اختیار کیا اور گناہوں میں ڈوب کر آنے والے عذاب کی شدتوں پر ظاہر صبر کر گئے، یہی ان کی تجارت تھی جو بری تجارت تھی، یعنی انہوں نے دنیا میں کیا کیا، دنیا کے فائدے حاصل کرنے کے لیے ان پر صبر کر لیا۔ کچھ دے کر کچھ لینا تجارت کہلاتا ہے، حق چھپا کر ہدایت سے منہ موڑ لینا گمراہی خریدی انہوں نے، مغفرت سے محروم ہو کر دائمی عذاب خریدا جاتا ہے، اس لیے اسے تجارت سے تشبیہ دی جاتی ہے، یہ بہت بری تجارت ہے۔
فما اصبرهم علی النار، تو وہ آگ پر کس قدر صبر کرنے والے ہیں۔ یعنی یہود کو معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی تصدیق نہ کرے، اس کی اتباع چھوڑنے اور اس کی صفات کو چھپانے کے نتیجے میں آگ کے عذاب میں مبتلا ہوں گے، سو ان گناہوں میں ڈوب کر آگ کے عذاب سے پر وہ راضی ہو گئے۔ کس چیز پر انہوں نے صبر کیا؟ یہاں رب العزت نے حیرت کا اظہار کیا کہ انہوں نے آگ پہ صبر کیا۔ آیت نمبر 176 ہے، ذالک بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ اس کی وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو یقیناً حق کے ساتھ نازل فرمایا، اور وہ لوگ جنہوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا بلا شبہ وہ بہت دور کی گمراہی میں ہیں۔ یعنی ذالک اللہ تعالیٰ کا انصاف جو بدلہ، یعنی انہیں ہدایت کے اسباب سے محروم کرنا ہے، ان کے دوسرے اسباب اختیار کرنا ہے۔ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو یقیناً حق کے ساتھ نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو انسانوں کی ہدایت کے لیے حق کو باطل سے الگ کرنے، گمراہی سے ہدایت کو واضح کرنے کے لیے نازل کیا۔ جو قرآن مجید کو اس کے اصل مقصد سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے لیے بڑی سے بڑی سزا جو ہے وہ بھی چھوٹی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بارے میں ہم سے کیا مطالبہ ہے کہ کتاب کو مان لیا جائے، کتاب کو لوگوں تک پہنچایا جائے، کتاب میں بیان کیے گئے حق کا ساتھ دیا جائے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور وہ لوگ جنہوں نے اس کتاب کا اختلاف کیا بلا شبہ وہ بہت دور کی مخالفت میں ہیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے اختلاف کرتے ہیں وہ دراصل کیا کام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پورے طور پر قبول نہیں کرتے ہیں، کسی حصے پر ایمان لاتے ہیں، کسی کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ کسی پر ایمان لانا، کسی پر نا ایمان لانا سے کیا مراد ہے؟ کہ جو اپنی مرضی کی چیزیں، یعنی کسی پر جو کوئی کچھ احکامات ہیں ہم اس پر عمل کر لیتے ہیں، اور جو ہمیں مشکل لگتے ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ ہے کتاب کے کسی حصے پر ایمان لانا، کسی کو چھوڑ دینا۔ تو اختلافات انسان کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، اس کے غضب تک لے جاتا ہے۔ لفی شقاق بعید، بلا شبہ وہ بہت دور کی مخالفت میں ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول سے دشمنی کر رہے ہیں، وہ انتہا کی گہری گمراہی میں جا پھنسے جہاں سے نکلنے کے امکانات ناممکن ہیں۔ وہ قرآن مجید کی مخالفت کر رہے ہیں، کتاب میں اپنی مرضی کے مطابق تحریف کرتے ہیں اور اصل معنی سے ہٹا دیتے ہیں۔ کتاب اللہ سے دشمنی کی وجہ سے ان کا معاملہ خراب ہو گیا۔ قوم کے لیے جب تک کتاب اللہ سے تمسک قائم رہے، فرقے اور جماعتیں الگ الگ نہیں بنتی، اور جب کتاب اللہ میں تحریف اور تعویل کے ذریعے مختلف قسم کے فرقے بنائے جائیں گے تو پھر وحدت دینی اور اخوت مذہبی مفقود ہو جائے گی۔ یعنی آپ دیکھیں جب تک ہم اس کتاب کو تھامے رکھیں گے، اس کتاب کے احکامات کو پڑھیں گے، اس پر عمل کریں گے، تو ہم کیا ایک اسلامی ریاست رہے گی۔ اور جب ہم کیا کریں گے، اس میں اختلافات پیدا کرنا شروع کر دیں گے تو پھر کیا ہوگا، پھر فرقے بن جائیں گے، ہماری جو اسلامی اخوت ہے وہ ختم ہو جائے گی، مفقود ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ تو یہودی نے جب تک تورات کو اللہ تعالیٰ کی کتاب سمجھا غالب رہے، جب تعصب نے انہیں مختلف قوموں میں بانٹ دیا، قومی حیثیت سے ہٹ گئے۔ اس لیے اصل شے جو مدار قومیت ہے، جب وہی نہیں تو قومیت کہاں؟ ان آیات میں یہ بتایا گیا کہ ان لوگوں نے تورات کی جو کتاب حق ہے مخالفت کی، اس لیے اب ان میں اختلافات اس قدر بڑھ گئے کہ مٹائے نہیں جا سکتے۔ اس کے برعکس جنہوں نے کتاب اللہ قرآن مجید کو قبول کر لیا، اسے اپنے معاملات میں فیصلہ کن تسلیم کیا، وہ بلندیوں پر پہنچے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کتاب کے ساتھ جوڑ دے اور ہمیں اس کتاب پر عمل کرنے والا بنا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔